روکیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں جو کہ عاشق رسول بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ان کے اوپر عنایت ہے، علمی اور ادبی شخصیت ہیں، سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں۔ بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم حضرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بتائیے کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو پوری دنیا سے بالعموم اور امت مسلمہ سے بالخصوص ایسا ہوا ہے، ہوتا رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ہے اور توبہ استغفار بھی اس طرح سے قبول نہیں ہو رہی؟ جی حضرت صاحب۔ دیکھیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور باقی جگہ پہ اس کا طرق آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کبھی بھی خاص و عام پر بیک وقت عذاب نازل نہیں کرتا اگر ان میں ایک عادت نہ ادا ہو جائے، اور وہ عادت یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور استطاعت رکھتے ہوئے ہوں تو پھر اس کو نہ روکیں۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ صورت تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ ڈرو اس وبال سے جو ان لوگوں پہ برپا نہیں ہوگا کہ جنہوں نے یہ چیز برپا کی ہوگی بلکہ ہر خاص و عام پہ کیا ہوگا۔ اور جو صحابہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب اس امت کے اندر آپس میں لڑائی شروع ہوئی تو ہمیں اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ تو ہماری خاموشی تھی عثمان کے وقت جس کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو قرآن پاک میں 3 مختلف عذابوں کی قسمیں بتائی گئی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ قل هو القادر والی آیت ہے سورہ مائدہ کی، آپ فرمایا کہ میں تم پہ عذاب نازل کروں من فوقکم، آسمانوں کے اوپر سے، پھر فرمایا وتحت ارجلکم، زمین کے نیچے سے، اور ایک اور فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہ یلبسکم شیئا ویذیق باسکم باس بعض، کہ میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی لڑائی اور قتل و غارت کا مزہ چکھاؤں۔ اب دیکھیں کتنے عرصے سے ہم بحیثیت امت بھی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہے ہیں، ہمیں کسی پہ ترس بھی نہیں آ رہا، ہم کلمہ گو ہو کے کلمہ گو کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور پوری امت کے اوپر ہمارا یہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کورونا کی صورتحال ہے یہ پوری دنیا کے اندر، اس کے اوپر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے تبوک میں چمڑے کے خیمے میں تھے، تو اس وقت ایک میرا خیال ہے مجھے راوی یاد نہیں آ رہے، تو انہوں نے سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے سے سن لو کہ میرے اور قیامت کے درمیان 6 ایسی چیزیں جو ہوں گی۔ پہلی یہ ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، پردہ فرما جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا دولت سے، اور یہی جیسے کہ نوٹوں کی بوریاں بھری ہوں گی اور اناج کی بوریاں خالی ہو جائیں۔ تیسرا فرمایا تم میں ایک ایسی وبا آئے گی کہ جس وبا جو ہے وہ اپنا وہ گردن جیسے جانوروں کی گردن پہ ہوتی ہے ویسی وبا آئے گی اور جانوروں مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت فتن کے دور میں ہیں۔ فتن کے بارے میں جو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فتنہ کیا ہے چیز ہے، فرمایا کل تم ایک چیز کو حرام سمجھتے ہو اور اگلے دن تم اس کو اگر حلال سمجھنا شروع ہو جاؤ تو یوں سمجھو تم فتنے میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بنائی ہوئی حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کرا دی، ہم نے حلال کیا ہوا ہے۔ اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ اجتماعی دعائیں جب قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، اول تو ہم نے اجتماعی دعائیں مانگی نہیں کبھی اس طرح۔ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کتنی اس سے ساتھ فرمایا ہے، فرمایا دیکھو بات سنو، تم کوئی قوم یونس کی قوم کی طرح کیوں نہیں ہو جاتی کہ وہ سجدے میں گرتی اور ہم انہیں زندگی گزارنے کا لطف دیتے، اور یہاں تک کہا کہ وہ ہم نے ان کی عمر دراز کر دیتے، یہاں تک کہا اتنی نعمتیں یعنی زندگی میں لطف اٹھانے کا۔ آپ اندازہ کریں کہ آج آپ اس قوم کو کہیں آپ اجتماعی استغفار کے طور پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو کہیں یار پاگل آدمی ہو، نان سائنٹیفک باتیں کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ تو کہتے ہیں کہ جاؤ بنگلہ دیش میں جا کے اجتماعی معافی مانگ لو تم نے ظلم کیا، جاؤ بلوچستان سے اجتماعی معافی مانگ لو تم نے ظلم کیا، جاؤ فلاں جگہ جا کے معافی مانگ لو تم نے ظلم کیا، لیکن اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری گردنیں نہیں جھکتی اللہ کے سامنے اجتماعی طور پہ، ہم پاگلوں کی طرح اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ جس دن یہ قوم جھک گئی اس دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ میں ایک چیز اور ایڈ اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، اور یہ مقبول جان صاحب کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشاد فرمایا ہے، اور جس دن میں نے بھی حلف برداری کے دن اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا آپ نے اسی وقت اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا،
اور مجھے بہت زیادہ خوشی بھی محسوس ہوئی کہ آپ جیسی شخصیت جو ہیں وہ میرا تذکرہ فرمائے اس کلام کا جو میں نے پڑھا تھا۔ تو یہ بتائیے کہ نوجوانوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک جوان جو ہے سچی توبہ کرے، مشرق مغرب سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے قبرستان سے۔ تو 2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں، نوجوانوں میں بھی، ضعیفوں میں بھی، ہر عمر کے لوگوں میں، کیا کوئی ایسا شخص نہیں رہا کہ جس کی توبہ سچی ہو، وہ قبول ہو جائے اور پوری امت مسلمہ کی بگڑی بن جائے؟ دیکھیں جو اس یہ دور ہے نا، اصل میں سب سے بڑی بات جو ہے حضرت حذیفہ بن جمان جو ہیں وہ اصحابی ہیں کہ جو انہوں نے فتن کے بارے میں بہت احادیث لکھی ہیں، اور نعیم بن نماس جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، انہوں نے ایک کتاب جو کمپائل کی تھی 2000 حدیث کی، کتاب الفتن۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے رسول اللہ سے پوچھتا تھا کہ میں کہیں فتنے میں پکڑا نہ جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ایک حدیث بیان کیا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنوں سے وہی بچے گا جو فتنوں کے بارے میں جانتا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد چیزیں موجود ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے۔ اور آپ ایک بات میں، اجتماعی گناہ جو ہوتا ہے، اس کی اجتماعی گناہ جو ہوتا ہے اس کی معافی بھی اجتماعی ہوتی ہے، اعلانیہ گناہ جو ہوتا ہے اس کی معافی بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ چھپ کے گناہ آپ نے کیا، آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، آپ رات کو روئے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جو گناہ کا ارتکاب پبلک کو ہی ہوتا ہے، اور وہ پبلکلی آپ نے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پبلکلی کو حرکت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ اس کے سامنے آپ معافی مانگیں گے، شرمسار ہوں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے کہ میں نے غلط کیا، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے عبرت پکڑیں۔ جب وہ ہوگا، ہم پبلکلی کچھ نہیں کر رہے، ہم راتوں کو یہ وہ زمانہ ہے کا جو پبلکلی ہمیں مانگنا پڑے گا۔ ہمارے اجتماعی طور پہ ہمارے آنسو جو ہے وہ زمین کو سیراب کر دیں، ہم ریگستانوں میں مانگیں، ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے مانگیں، ہم چوراہوں میں کھڑے ہو کے مانگیں، ہم ہر جگہ مانگیں، ہمیں اللہ سے کہیں کہ بخش دے۔ ابھی تک ہم اس سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔ جس قوم کا نعرہ یہ ہو کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے، وہ کس اللہ سے لڑنے جا رہے ہو تم لوگ؟ اللہ کی آفت سے لڑنے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے کہو ہم اللہ کے سامنے سر پر سجود ہیں، ہمیں تمہیں اللہ بخش دے، ہمیں ہم پر رحم کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دانشور بھی ہیں، علمی و ادبی شخصیت بھی ہیں، مذہبی شخصیت بھی ہیں، سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا، اور جو آپ نے میسیج دیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پبلکلی ہم گناہ کرتے ہیں، اجتماعی گناہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی معافی بھی جو ہے وہ اجتماعی طور پر